بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ الجھے ہوئے موسم کی تلختی ہوئی دوپہر تھی جب میں اپنے دفتر کے استقبالیہ پر پہنچا، اور وہیں پر مجھے استقبالیہ کلرک نے یہ اطلاع دی کہ سلیم فرانی ایڈیٹر بن گیا ہے۔ اگرچہ اخباری دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاہم آنے والے وقت کے لیے تھوڑے بہت اندازے ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اندازے غلط ہو جائیں تو حیرت ضرور ہوتی ہے۔ یہ خبر جہاں میرے لیے حیرانگی کا باعث بنی، وہاں محتاط ہو جانے کا الارم بھی میرے ذہن میں بج رہا تھا۔ انہی لمحات میں ایک بے نام سی الجھن نے مجھے گھیر لیا، جیسے دریا میں اچانک کسی طرف سے کوئی سٹیمر آ جائے اور اپنے ساتھ لہروں کا شور مچاتا ہوا دور نکل جائے، یا پھر بہت سارے جانور پرندوں کے اچانک اڑنے سے پیدا ہو جانے والی پھڑپھڑاہٹ کی دیر تک رہنے والی گونج ہو۔ میں الجھا ہوا استقبالیہ سے رپورٹنگ کے سیکشن تک آیا۔ وہاں کا ماحول قدرے خردرہ ہو چکا تھا۔ میرے آنے سے پہلے ہی وہاں یہ بحث ہو چکی تھی کہ اب میرا اور حسن کا اس اخبار میں کام کرتے رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اندازہ بعید از قیاس نہیں تھا۔ سلیم فرانی کی یہ کوشش ہو سکتی تھی کہ وہ ہم دونوں کو اخبار ہی میں نہیں، اس شہر میں بھی رہنے نہ دے۔ ہمارے لیے کسی دوسرے اخبار میں چلے جانا معمولی سی بات تھی۔ حسن نے تو اسی وقت سے سوچنا شروع کر دیا تھا جب ہمدانی صاحب کو اچانک امریکہ جانا پڑا تھا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ ان کی بیٹی وہاں تھی، وہ آئی اور ضد کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ سب آنن فانن ہوا تھا۔ ہمدانی صاحب کے امریکہ جانے اور سلیم فرانی کے ایڈیٹر بن جانے میں صرف 2 دن کا وقفہ تھا۔ بہت سارے نام سامنے تھے، لیکن فارانی کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے یہ 2 دن ہمدانی صاحب کے ساتھ گزر گئے تھے۔ انہیں ایئرپورٹ سے سی آف کر کے میں گھر چلا گیا تھا۔ انہی 2 دنوں میں یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ حسن کے ذہن میں تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ایڈیٹر بن جائے جس سے ہماری نہ نبھ سکے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ رپورٹنگ سیکشن میں آنے کے تھوڑی دیر بعد سلیم فرانی کی طرف سے پیغام آیا کہ میں اس کے آفس میں ملوں۔ مجھے ایک دم کوفت کا احساس ہوا۔ یہ میرے اندر کا فطری رد عمل تھا۔ میں نے چیف رپورٹر کی جانب دیکھا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر خاموشی ہو گیا۔ تبھی حسن نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا، پھر موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، وہ اگر کوئی فضول بکواس کرے تو ٹھوک دینا۔ جی، اس نے مجھے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تب میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دماغ کو ٹھنڈا رکھو حسن، اس کی یہ ہمت نہیں ہو سکے گی کہ میرے دو بدو مجھے کوئی غلط بات کہہ سکے۔ وہ ایک منافق شخص ہے، اتنی جرأت نہیں رکھتا۔ تم پرسکون رہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک دم سے کہا اور مسکرا دیا، اور میں سلیم فرانی کے آفس کی جانب چل دیا۔ ایئر کنڈیشنر سے کمرے کا ماحول خاص چخ ہو رہا تھا۔ میں سلام میں پہل کرتا ہوا اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، فرمائیے۔ ابھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ فون کی گھنٹی نے اسے سنبھل جانے کا موقع دے دیا ہے۔ وہ فون پر دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگا، اور میں ذہن میں اٹھنے والی لاتعداد سوچوں کی لگام تھامے بظاہر پرسکون تھا۔ سلیم فرانی میری توقع کے برعکس ایڈیٹر بنا تھا۔ وہ بلا شبہ وہ کرائم رپورٹنگ میں کامیاب تھا، مگر ہم سب کے درمیان اس کی حیثیت کم درجے کی تھی۔ اس میں دیگر وجوہات کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی کردار بھی تھا، حسد اور چھچورا پن اس میں کمینگی کی حد تک تھا۔ مجھے اس سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھا، لیکن اس نے آتے ہی نہ صرف ایک لابی بنا لی، بلکہ ہم چند دوستوں کے خلاف محاذ بنا لیا۔ یوں ہوتا ہے تاکہ جب بندہ دوسرے کی کارکردگی سے آگے نہ بڑھ پائے تو وہ ہوچی حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت سوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے مخصوص ہتھ کنڈے آزما کر ایڈیٹر بن گیا تھا۔ میں فطری طور پر اپنے کام میں بہت محنت کرتا تھا، لیکن جب ایک مخالف گروپ تشکیل پا گیا تو میرا کام اور نکھر گیا۔ ہمدانی صاحب مجھ سے بہت خوش تھے۔ میرا ان سے ایک روحانی تعلق بن گیا تھا، کیونکہ میرا مقصد دولت کمانا نہیں بلکہ ایک اچھا صحافی بننا تھا۔ اس لیے ہمدانی صاحب میری ہر طرح سے رہنمائی کرتے تھے۔ یوں ان کی سرپرستی اور میری محنت کے باعث اخباری حلقوں میں میرا نام اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں مخلص اور پیارے دوست مل جائیں، وہاں پر منافق اور حاسد بھی خواہ مخواہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی خاص پلاننگ سے نہیں ہوتا۔
بلکہ خود فطری طور پر یوں ہی ماحول بن جاتا ہے جہاں آگے بڑھنے کی دوڑ، اپنی اہمیت بنانے کی جستجو اور مقصد کا حصول سامنے ہو تو ایسا ہونا خلاف توقع نہیں ہوتا۔ ایسا ہونا کبھی مجبوری بن جاتا ہے اور کبھی ضرورت۔ غلط فہمیاں، ارد گرد لوگوں کے مفاد، اپنے اندر کا لالچ، دوستوں کی مدد اور اپنے وقار و معیار کو برقرار رکھنا ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تک مخالف کا اندیشہ نہ ہو، کام میں تنقید نہ ہو، حوصلہ شکنی کا ڈر نہ ہو تو کام کے معیار پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا۔ جب مخالف، تنقید اور حوصلہ شکنی کا محاذ فول ہو تو بندہ ایک عزم سے کام کرتا ہے جس سے کام کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ مگر سب کچھ اس وقت ہو پاتا ہے جب سوچ مثبت ہو۔ میرے سامنے بیٹھا سلیم فرانی بھی میرے انہی بے خوفوں میں تھا جنہیں میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ میں نے بھی اس کے ساتھ کبھی مصلحت آمیز یا نرم رویہ نہیں رکھا تھا۔ یوں ہمارے درمیان ایک بے نام سی کشمکش تھی۔ اب وہ کئی لوگوں کو پچھاڑتا ہوا ایڈیٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری سوچیں کلانچے بھرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کدھر نکل گئی تھی۔ میں چونکا اس وقت جب اس نے ریسیور رکھا۔ اس نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے سگریٹ نکالا، پھر سکون سے لائٹر جلا کر سلگا لی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے سگریٹ کا بھرپور کش لیا اور اپنی کنجی آنکھوں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ ہمارے درمیان میں سگریٹ کا وہ دھواں تھا جس کے مرگولوں میں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ دھواں تحلیل ہونے میں چند لمحے لگے، تبھی اس نے کلین شو میں سے ابھرے ہوئے کالے اور موٹے ہونٹوں کو جنبش دی۔ میں تمہاری بیٹ بدل رہا ہوں۔ اب تم سیاست کی بجائے شوبز کرو گے۔ وہ چند ثانیے رکا تاکہ میرا رد عمل دیکھ سکے۔ میں اپنے چہرے کو جذبات کے معاملے میں یکے کر چکا تھا، اس لیے میرے چہرے پر سے کوئی تاثر نہ پا کر بولا، اس بارے میں کوئی سوال؟ میرے ذہن میں ایک دم سے غصے میں لپٹے ہوئے بے شمار سوال ابھرے جن کا منطقی نتیجہ نزاعی کیفیت تھی، اور میرے خیال میں وہ یہی چاہتا تھا کہ ایسی ہی کوئی بحث چھڑ جائے۔ سو میں نے کسی تاثر یا رد عمل کے بغیر کہا، اوکے، میں شوبز دیکھ لوں گا۔ کچھ مزید کہنا ہے؟ نہیں، اس نے ہنکارا ابھرتے ہوئے کہا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، وش یو گڈ لک۔ شاید اسے میرے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ ماحول خوردرا ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اٹھتے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، بس اٹھ کر دفتر سے باہر آ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس لیے میں بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ رپورٹنگ سیکشن تک پہنچتے ہوئے میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر چکا تھا۔ اصل میں وہ مجھے زچ کرنا چاہتا تھا کہ میں بھڑک اٹھوں اور اسے میرے بارے میں افواہیں پھیلانے کا موقع مل جائے۔ اس وقت میں نے یہی سمجھا تھا اور میں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے رویے کو برداشت کر لیا تھا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ میری بیٹ یعنی کہ دائرہ کار بدل دے گا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر مجھے وہ بیٹ دے دی تھی جس کا مجھے تجربہ نہیں تھا۔ میں اس معاملے میں اناڑی تھا کیونکہ اس شعبے سے میرا کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا تھا یا پھر مجھے اس شعبے میں کام کرنا نہیں آتا تھا۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی صحافی اپنی بیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف اس کا تجربہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ وہ اندر کی خبروں تک سے بھی واقف ہو جاتا ہے، جس سے کارکردگی اور معیار بڑھ جاتا ہے۔ میں اپنے شعبے میں بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ سلیم فرانی مجھے اچانک اس راستے پر سے روک کر ایک نئی راہ پر لگانا چاہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے اپنے کیریئر میں دوبارہ صفر پر لانا چاہتا تھا۔ فلمی دنیا یا شوبز کے بارے میں اخباری تبصرے بھی دیکھتا تھا، سیاست اور شوبز کے درمیان ربط کے بارے میں بھی واقفیت رکھتا تھا۔ کسی بھی شعبے کا اپنا ماحول ہوتا ہے اور اس ماحول میں خبری ذرائع بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شوبز سے متعلق میری دلچسپی عام لوگوں کی طرح ہونے کی وجہ سے سلیم فرانی نے اسے میری کمزوری سمجھا اور اپنی طرف سے بھرپور وار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ وہ ذہین اور زبردست قوت کے مشاہدہ رکھنے والا بندہ ہے۔ وہ معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ ذہین دشمن کی قدر کرنا میرا وتیرہ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ اعتراف کرنے میں ذرا سی بھی بخل سے کام نہیں لیا کہ وہ بہرحال ایک ذہین دشمن ثابت ہوا ہے جو میرے کیریئر کو داؤ پر لگا چکا ہے۔ وہ مجھے اس نہ پر لے آیا ہے کہ میں یا تو اخبار چھوڑ کر چلا جاؤں یا پھر اس کی مرضی کے مطابق چلوں۔ میرے سامنے یکدم روڈ بلاک کا بورڈ آویزہ کر کے اپنی مرضی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش اس نے کر لی تھی۔ وہ میری محنت کو لمحوں میں ضائع کر دینا چاہتا تھا۔ میں ان ساری باتوں کو سمجھتا ہوا مسکرا دیا
اور بڑے اعتماد کے ساتھ رپورٹنگ سیکشن میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی اندر گیا میری نظر سامنے بیٹھی ماریہ عمران پر پڑی جو مجھے دیکھتے ہی مسکرا دی تھی۔ تبھی حسن نے جلدی سے پوچھا، جان جی کیا جھک ماری ہے اس نے؟ حسن نے اپنے مخصوص تکیہ کلام کے ساتھ بڑے تجسس سے پوچھا تو میں نے سکون سے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اس نے کہا ہے کہ میں شوبز کروں۔ اوہ! چیف رپورٹر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ کیا کیا اس نے؟ دکھا دی نا خباثت اس نے جان جی، حسن نے انتہائی نفرت سے کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، چل چھوڑ، نکل یہاں سے، میں نے بات کر لی ہے۔ بیٹھ، ہم نے کہیں نہیں جانا، میں نے تحمل سے کہا، تو وہ چونکتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میری جان کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کیا وہی کچھ ہونے دیا جائے؟ تم کیا چاہتے ہو جان جی؟ وہ تجسس سے بولا، ہم یہیں اسی اخبار میں رہیں گے اور میں شوبز کروں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ماریہ عمران قہقہا لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، تب آپ ہیرو اور ہیروئنوں کی شان میں قصیدہ لکھا کریں گے، کس قدر اعلیٰ جاب ملا ہے اپنے شجاع الرحمن صاحب کو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ چیف رپورٹر نے ناگواری سے کہا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، اس کے مطلب کا کام ہے، خوب دل جمی سے کام کریں گے، موقع ملا تو کہیں اداکاری بھی کر لیں گے۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، ماریہ جی آپ اپنا منہ بند رکھو، حسن نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سچی بات یہ ہے نہ ماری بری تو لگے گی، ماریہ مصنوعی ہنستے ہوئے بولی، وہ صرف میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی کہ کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کرتی تھی جب مجھ پر طنزیہ جملوں، حد تک میز فکروں اور تہذیب والی باتوں سے نہ کریں۔ وہ بیچاری مجبور تھی اور مجھے اس پر ترس آیا کرتا تھا۔ وہ اس وقت مخالف کیمپ میں تھی اور اپنی طرف سے میری تصدیق کر رہی تھی۔ بات سچی ہے یا جھوٹی، آپ کو بہرحال دخل نہیں دینا چاہیے، چیف رپورٹر نے برا مانتے ہوئے کہا تو وہ بڑی دلیری سے بولی، اقبال صاحب آخر یہ ہمارے کولیگ ہیں، اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ مجھے نہیں روک سکتے، کل اگر آپ کو شوبز رپورٹنگ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تو پھر؟ وہ تیزی سے بولا، تو کوئی بات نہیں، میں جاب چھوڑ دوں گی، لیکن اسے انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گی جیسا کہ یہ اس وقت بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے ماریہ جی؟ حسن نے جلدی سے کہا، اگر ان میں جان ہے تو یہ اپنی سیاست والی بیٹ ہی لیں ورنہ کسی اور اخبار میں چلے جائیں، اور اگر کہیں اور جگہ نہیں ملتی تو مجھ سے کہیں، انہیں نوکری دلوا دوں گی۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا، میرے لبوں تک چند لفظ سرسرائے لیکن میں نے انہیں وہیں دفن کر دیا اور کچھ نہیں بولا۔ چیف رپورٹر نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک قابل کامرس رپورٹر کو ضائع کرنے پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن اب جو سلیم نے کہہ دیا ہے وہ فائنل تو نہیں، میں مالکان سے بات کروں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ اگر اپنی پلاننگ سے مجھے شوبز کی طرف لے آنا چاہتا ہے تو میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ سے درخواست کرے کہ میں اپنی بیٹ کی طرف آ جاؤں، اور تب تک طوائفوں اور مراسیوں کے قصیدے لکھوں گا۔ ماریہ یہ میری بات کاٹتے ہوئے زور سے ہنس کر بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ماریہ وہ لوگ بھی فنکار ہیں، فنکار کی حوصلہ افزائی کرنے کا مقصد فن کی قدر افزائی ہوتی ہے۔ تم بھی فنکار ہو، میرے اور ان کے فن میں بہت فرق ہے، یہ آپ کی گھٹیا سوچ ہے جو آپ نے میرے فن کو اور ان کے فن کے ساتھ لا کھڑا کیا ہے۔ میں جسم اور ادائیں نہیں بیچتی، قلم مزدوری کرتی ہوں۔ آپ جنہیں فنکار کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یا ہماری معاشرتی اقدار میں ان کی حیثیت شو پیس جیسی ہی ہے، کوئی بھی ایڈیشن اٹھا کر دیکھ لو، کیا اس میں فن زیر بحث ہوتی ہے؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا ماریہ، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، تمہاری مخالفت مجھے حوصلہ دیتی ہے، تم مخالفت کرتی رہنا ورنہ میں سمجھوں گا تمہاری ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں رک گیا، اس کا چہرہ سن ہو گیا تھا، وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یوں بھی اس لہجے میں ڈانٹ سکتا ہوں۔ تبھی میں نے ذرا سے سخت لہجے میں کہا، اب اٹھو اور اپنی سیٹ پر جاؤ، ہمیں بات کرنے دو۔ وہ چند لمحے اسی طرح میری طرف دیکھتی رہی، پھر اپنا پرس اور موبائل اٹھا کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ ماحول قدرے جھنجھنا سا ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے خود کو معمول پر لانے کے لیے خاموش رہا، تبھی حسن اٹھتے ہوئے بولا، چلو پریس کلب چلتے ہیں، وہاں آرام سے بات ہوگی۔ ڈونٹ وری شزا، میں دیکھتا ہوں، چیف نے میری طرف دیکھ کر کہا، لیکن جو میں نے کہا ہے ویسے آپ گواہ رہنا کہ شروعات آپ کے ایڈیٹر کی طرف سے ہونی ہوں۔
ہاں یہ تو ہے، میں نثار شاہ سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری مدد۔ نہیں، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کی آفر کا بہت شکریہ، میں نے کہا اور رپورٹنگ سیکشن سے اٹھا اور پھر ہم اپنے دفتر سے باہر آ گئے۔ بہت سوچ کر اس نے پلاننگ کی ہے، حسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ تو ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اس نے، حسن بولا، مگر اس طرح کی توقع نہیں تھی، لگتا ہے اس کے ذہن میں پہلے سے ہی تھا۔ میں نے اپنی رائے دی۔ پہلے سے تو شاید نہ ہو، اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر تیزی سے بولا، اس کے اس سیٹ پر ہونے کی بھی تو توقع نہیں تھی، مجھے کچھ معاملہ ہی اور لگتا ہے۔ خیر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں نے بھی ذہن پر چھائی مقدر فضا کو ہٹانے لگا۔ گاڑی مال روڈ پر آ گئی تھی۔ حسن نے ٹیپ کا بٹن آن کر دیا تو ہلکی موسیقی گاڑی میں پھیل گئی۔ چند لمحے ہم میں خاموشی رہی، تبھی مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھا۔ یوں ہی باتیں کرتے ہم پریس کلب پہنچ گئے۔ ہم آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ کین سامنے کی سیٹ پر عابد گندل قہقہا لگاتا ہوا نظر آیا۔ اسی لمحے حسن نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور انتہائی خوشگوار لہجے میں بولا، لو جان جی، تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ گوندل کو دیکھ رہے ہو؟ میرے ذہن میں بھی یہی آیا ہے۔ خیر چلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اگلی سیڑھی اتر گیا۔ گوندل چند سال پہلے ہی اخباری دنیا میں آیا تھا۔ یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی تھی۔ بہت ذہین اور باصلاحیت شخص تھا۔ وہ آتے ہی شوبز کی طرف چلا گیا اور وہاں کچھ ایسا کھویا کہ پھر اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ شوبز کے حوالے سے صحافتی دنیا میں اس کا ایک نام تھا اور وہ ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی گرم دماغی میں اس کا نام ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ شاید ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر اسی کا نام سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خالص لاہوری انداز میں بڑی گرم جوشی سے ملا اور آئیے صاحب جی کہا، گم ہو گئے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ ملک کا نظام تم ہی چلا رہے ہو۔ اس کے لہجے میں خوشگوار مزاح تھا۔ بس یار، وہ ہمدانی صاحب کی وجہ سے مصروف ہو گیا تھا نا یار، میں نے مسکراتے ہوئے بتایا اور ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ حسن اس کی طرف جانب جا بیٹھا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی گپ شپ چلتی رہی، پھر حسن نے ہی گندل سے کہا، اوئے گندل، اپنا شجاع بھی اب شوبز کرے گا۔ ہائے وہ کیوں بھائی، تمہیں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ درگند؟ بات یہ نہیں ہے، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور پھر مختصر سے انداز میں سلیم فرانی کے رویے اور منافقت کے بارے میں اسے بتا دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ کمال ہے یار، اسے تو تم سے دوستی رکھنا چاہیے، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا، پھر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، ڈونٹ وری، تم جیسا بااعتماد اور ذہین شخص ہفتوں میں نہیں دنوں میں سب کچھ سیکھ جائے گا۔ کہو تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا، سب لوگوں سے بھی ملوا دوں گا۔ اور وہ پرجوش تھا۔ میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، سونے منڈے ہونا، بڑی ٹپکیں گی تم پر، سنبھل کر رہنا، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس معاملے میں یہ درویش ہے، حسن نے اونچے سر میں کہا لگایا تو میں بھی ہنس دیا۔ اچھا چلو چھوڑو، کچھ کھا پی لیا جائے، میں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، کافی یا چائے پینی ہے تو پی لو۔ آج پہلے دن ہی میں تمہیں ایک ایسی خاتون سے ملواؤں گا جس کی جڑیں فلم انڈسٹری میں بڑی مضبوط ہیں۔ کھانا وہیں کھائیں گے، گوندل نے کہا تو حسن مصنوعی سنجیدگی سے بولا، بات سنوئے جان جی، بندہ بڑا صاف ستھرا ہے، خیال رکھنا، اب اس کے خیال کرنے والے بہت ہو جائیں گے جان جی، گوندل نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو میں ہنستے ہوئے کہہ دیا، کھانا کیا وہاں ضروری ہے، ہم کیوں؟ ارے درویش صاحب، بارش میں نکلو گے تو بھیگنا پڑے گا، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جا تو ماحول کو اپنی پسند کے مطابق کر لو یا پھر اب ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لو، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ اس دنیا کے انداز بڑے نرالے ہیں، آگے دیکھو گے تو بڑے انکشافات ہوں گے۔ معمولی سی شناسائی کبھی بڑا فائدہ دے جاتی ہے اور کبھی بہترین جاننے والے جڑیں تک کاٹ دیتے ہیں۔ یہ اندھیروں کی دنیا ہے، کب کس وقت کون کیا کر دے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ گوندل واقعی پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تبھی حسن نے کہا، چل اٹھ، کافی ڈائٹنگ ہال میں جا کر پیتے ہیں۔ گوندل کے ملنے سے میرے دماغ میں جو جھکڑ چل رہے تھے یکدم پرسکون ہو گئے۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا کہ مجھے محض ایک ہفتہ چاہیے تھا۔ کافی کا آرڈر دینے سے پہلے اس نے اسی خاتون کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ آ رہا ہے اور پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ انہی باتوں کے دوران میرے ذہن میں ایک ایسا خاکہ ابھر آیا جس سے میں سلیم فرانی کو بہت بہتر انداز میں جواب دے سکتا تھا۔ میں نے اس ابتدائی خاکے کو اپنے ذہن کے نہا خانوں میں محفوظ کر لیا تاکہ بعد میں پرسکون سے اس پر سوچ سکوں۔
میں چلتا ہوں یار، کافی پیتے ہوئی حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو اب دماغ کو ذرا ٹھنڈا ہی رکھنا، سمجھے؟ میں نے اسے سمجھایا۔ فکر نہیں کرو جان جی، اللہ حافظ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم بھی بل دے کر باہر آ گئے۔ میرے پاس بائیک نہیں تھی، وہ وہیں دفتر کی پارکنگ میں تھی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ نیلم کی طرف چلتے ہیں، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، گوندل نے کہا۔ تو چلو پھر، میں نے کہا تو وہ پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالنے چل دیا۔ پھر ہم دونوں نیلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارا سفر ماڈل ٹاؤن کی ایک بڑی سے کوٹھی سے سامنے جا کر ختم ہوا۔ چوکیدار شاید گوندل کو جانتا تھا، اس لیے کسی تکلف کے بغیر ہم اندر چلے گئے۔ ایک بڑے سے خوبصورت سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یار یہ وہی نیلم ہے نا جو ماضی کی ایک مقبول اداکارہ رہی ہے اور اس کا بیٹا آج کل فلموں میں ہیرو آ رہا ہے؟ ہاں بالکل وہی ہے، گوندل نے تصدیق کر دی۔ میں شاید اور بات کرتا مگر اسی لمحے ایک موٹی سی سانولے رنگ کی خاتون مسکراتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کے انداز میں ایک وقار تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں زندگی کے وہ لہر رنگ دوڑ رہے تھے جنہیں ماضی کا پرتو کہا جا سکتا تھا۔ وہ آتے ہی بولی، آئیے گوندل صاحب، کیسے یاد کر لیا ہمیں؟ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے غور سے میری جانب دیکھا۔ میں نے واضح طور پر اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی جو عموماً مجھے دیکھ کر ایک خاص قسم کی عورتوں کی آنکھ میں آ جاتی ہے۔ نیلم تو پھر ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتی تھی جہاں عورت حکمرانی کے خواب دیکھا کرتی ہے۔ یہ حکمرانی دلوں پر ہی نہیں، اعصاب پر بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ اس نے مجھے نظر انداز کیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مجھ میں دلچسپ راز کھول گئی تھیں۔ اس کی شدت کا اندازہ میں نے اس بات سے لگایا کہ وہ یہ بات چھپا نہیں پائی تھی۔ گوندل اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ان باتوں کو محض چند منٹ گزرے ہوں گے کہ نیلم نے پہلو بدلا اور میری طرف دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے یہ صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ جی، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، اب شجاع ہے۔ اچھا، اچھے خاصے صحافی ہیں، لیکن اب ان پر عتاب یہ ہے کہ یہ اب شوبز کریں گے۔ اوہو، آپ صحافی ہیں، نیلم نے قدرے حیرانگی سے کہا، پھر جلدی سے بولی، یہ عتاب کیوں؟ میری توقع کے عین مطابق اس نے سوال کر دیا، کہیں گوندل اسے رودادہی نہ سنانے لگ پڑے۔ جی میں صحافی ہی ہوں، میں آپ نے کیا سمجھا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھی کہ شاید اداکاری کا شوق رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہی آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے یہ، ایسے لڑکے لڑکیاں کسی حوالے سے آ جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ آپ ویل ڈریسڈ، وجیح، اور باقی رہی شوبز کے عتاب والی بات تو بس ایسے ہی دماغ میں آ گیا کہ یہ تجربہ بھی کر دیکھیں، بندے کو ورسٹائل ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، نیلم نے کہا، پھر بولی، کافی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں آپ۔ گوندل ہنستے ہوئے بولا، یہ صحافی نہ ہوتا تو کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا، پتہ نہیں کس نے اسے مشورہ دیا کہ یہ اخباری لائن میں آ جائے۔ خیر صحافت کوئی ایسا پیشہ تو نہیں جسے گم درجے کا شمار کیا جائے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ نڈر، بے باک اور دلیر لوگوں کا پیشہ ہے۔ گولی جب چلتی ہے تو کچھ لمحوں بعد اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ لکھنے والوں کے لفظ تو تاریخی اعتبار سے بھی ثبت ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چند لمحے جیسے ماضی میں جھانکتی رہی، پھر اچانک بولی، چلیں یہ اس طرف آئے ہیں تو خوشی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ادھر آئے ہیں۔ ویسے شوبز اتنا وسیع یا پھیلا ہوا شعبہ نہیں جس میں بندہ بہت آگے نکل جائے۔ نیلم نے گویا معلومات دی۔